یورپین کنٹریز اسپیشلی یو کے نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم بیچ میں آ کے ایک میکنزم کے طور پہ انٹرم میکنزم کے طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ہم کنٹرول سنبھال سکتے ہیں. بڑی جنگ ہوگی، دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا وہ کمپیریٹیولی مشکل ہوگا. پھر امریکن اکانومی اس وقت شدید کرائسس کے اندر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے اندر جو ہے وہ بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سپر پاور کی جس کی اپنی پاورز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، ابھی کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ اگر آپ کا جو بنیادی مسئلہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز، تو ایران وہ کھول دے گا اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں اور یقین دہانی کرواتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ کوئی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا. اور سیکنڈلی لیبنان کے حوالے سے جو کمٹمنٹس ہیں ان کو مکمل طور پر آنر کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بھی ہو جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ تھوڑی سی کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی اور آگے بیٹھ کر بات کرنا اور چیزوں کو بہتر نوٹ پر آگے لے کر جانا کمپیریٹیولی آسان ہو جائے گا؟ یہ بات چیت ضرور ہو رہی ہے اور اس کے اندر یورپین کنٹریز اسپیشلی یو کے نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم بیچ میں آ کے ایک میکنزم کے طور پہ انٹرم میکنزم کے طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ہم کنٹرول سنبھال سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک پروپوزل چل رہا ہے، لیکن اس ساری پروپوزل کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی بات چیت یا اندیا یا کوئی یس اور نو یا کسی ایک بات کے اوپر کوئی ایسی بات ابھی تک کچھ نہیں ہے. انہوں نے سمپلی یہ کہا ہے کہ ابھی تک ہمارا کوئی بات چیت نہیں کی ہم نے. ہاں، یہ صرف یہ ایک چیز ہوئی ہے کہ چونکہ امریکہ نے پاز دیا ہے تو ہم نے بھی اپنی طرف سے اس کو اپنے ٹیکس کو ہم نے روک دیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اسٹریٹ آف ہارمز سے انہوں نے کسی شپ کو ابھی تک نہیں جانے دیا. ابھی جو ان کا ابھی تک سٹینس ہے وہی ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹ آف ہارمز کا جو پارٹ آف ایران ہے اس سے جو گزرے گا وہی جائے گا اور اس کو اس طریقے سے جانا پڑے گا جیسے کہ ہم نے ڈکٹیٹ کیا ہے. اور اس میں تقریباً 2 ملین کا ٹول ہے پر شپ، وہ بھی پے کرنا پڑے گا. تو یہ ہے ان کی ابھی تک کی جو گفت و شنید ہے. اور سر اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ امریکی صدر نے کہا تو ہے کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، لیکن امریکہ ان کو جنگ میں شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ صلاحیت کتنی ہے وہ خیر ساری دنیا نے دیکھ لی. ایران کو جنگ میں شکست دینے کے خواب کے ساتھ امریکہ نے اپنا پوری جو مت تھی امریکہ کو لے کر، ان کی ملٹری مائٹ کا اور ان کے سپر پاور کا، وہ ساری سٹیٹس جو ہیں وہ شیک کر دیے ایران نے. اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور ابھی جو تحفظات ہیں امریکن جتنے بھی سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ان کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹاک پائلز اب اتنے نہیں ہیں کہ ہم ایک لمبی جنگ افورڈ کریں، پھر سر امریکہ کیا کرے گا؟ مطلب پھر تو ایک بڑی جنگ ہوگی، دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا وہ کمپیریٹیولی مشکل ہوگا. پھر امریکن اکانومی اس وقت شدید کرائسس کے اندر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے اندر جو ہے وہ بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ نہ ہو، کیونکہ جب کہتے ہیں کہ ارریشنالٹی پریویل کر جائے اور ارریشنالٹی میں کچھ ایسے اقدامات لے لیے جائیں جو کہ دنیا کے لیے میرے خیال میں بہت بڑی ایک عظیمت ہو جائے گی. وہ آلریڈی ایک دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیچ میں اس چیز کا اندیا دے چکے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ اوور نائٹ وی ہیو دی کیپیبلٹی ٹو وائپ آؤٹ اے سویلائزیشن. جی تو یہ وہ دھمکی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت اور جس کے اوپر یورپین یونین اور رشیا اور چائنا نے بہت زیادہ اس کے اوپر ریئیکشن شو کیا تھا. تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں جو کہ سوچنے والی بھی، دیکھنے کے حساب سے اگر آپ کہیں تو یہ تقریباً وہ ہیں جو کہ ورلڈ وار 2 کو روکنے کے لیے جب ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر استعمال کی گئی. تو اس طرح کے میرے خیال میں اگر کوئی ارریشنالٹی کی طرف جانا پڑ گیا یا کچھ ایسا امریکہ نے کر دیا تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا دنیا کے لیے. نہیں تو لیکن اس آپ سے تو اس کے پہلے امکانات دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اب تو ٹیکنیکل نیوکس کے استعمال کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید امریکہ کسی سٹیج پر اس کو بھی کنسیڈر کر رہا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سپر پاور جو ہے اس میں ابھی جس طریقے سے اور بہت ساری چیزوں میں ریشنالٹی نہیں نظر آ رہی، جس میں وینزویلا والا سلسلہ ہوا، اسی طریقے سے جو ٹریڈ گرین اینڈ لینڈ والا. ٹیرف کا جو جی سلسلہ شروع کیا گیا، اسی طریقے سے گرین لینڈ کے اوپر آکوپیشن کی بات کی گئی. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے سپر پاور کی جس کی اپنی پاورز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا، ٹرانس اٹلانٹک جو ان کے ریلیشن شپ ہیں وہ بھی ابھی سٹرین ہو چکے ہیں.
تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ٹورڈز دی اینڈ دیکھیں ورلڈ وارز کیوں ہوئی، اسی وجہ سے ہوئی کہ اس میں ایک لیول پہ آ کے ارریشنلٹی اسٹارٹڈ پریویلنگ. تو میرے خیال میں اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ابھی جب ڈپلومیسی کو میرے خیال میں دیا جا رہا ہے چانس، تو ایران کی طرف سے بھی کچھ ایریاز میں گیو اینڈ ٹیک کی طرف آنا چاہیے تاکہ یہ اس سلسلے کو کسی حد تک کم کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، بڑی باتیں ہو رہی ہیں ایران کی ماسکیٹو فلیٹ کی، اور اب تو روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے بھی اس کو بڑا جو ہے وہ اس کی تعریف کی ہے کہ یہ جو جدید ہتھیاروں سے لیس چھوٹی کشتیاں ہیں ان کو بڑا مؤثر قرار دیا ہے، اور اپنے لوگوں کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہاں پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ جس طرح کی چیزیں ایران نے استعمال کی اسٹریٹ آف ہارمز میں، جو کاماکازی جو کشتیاں تھیں ان کے پاس، پھر کچھ باتیں ہوئیں کہ اگر امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پر یہ تمام کشتیاں بھی ختم کر دے، جو بہرحال ختم کرنا بہت مشکل ہے، کافی لمبا عرصہ اس کو لگے گا، تو چھوٹی جو بوٹس ہیں جو فشنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی کھڑے ہو کے ایران کنٹرول کر سکتا ہے، جو ہے وہ جو کندھوں پر راکٹ لانچرز جو ہیں وہ لے کر وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ماسکیٹو فلیٹ ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران نے واقعتاً حیران کیا اپنی ٹیکنالوجی سے دنیا کو؟ جی یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر ملک کو جو اپنا جب ڈیفنس کرنا ہوتا ہے تو اپنی جغرافیکل پوزیشن کو دیکھ کے اور اپنے جو اس کے انوائرمنٹ ہے اس کو ریڈ کر کے ہی ہمیشہ کیا جاتا ہے. تو ایران جو ہے پچھلے 10 سال سے، وہ ابھی کہتے ہیں کہ ہم پچھلے 10 سال سے اس وار کا انتظار کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنی تمام چیزوں کو ڈیولپ کیا جس بالکل میں صحیح. انہیں پتا تھا کہ ہم نے امریکہ کے خلاف یہاں پہ لڑنا ہے. تو ان کی جو پالیسی رہی ہے وہ پرائمریلی ڈینائل کی ہے، کہ انہوں نے امریکہ کو ڈینائی کیا ہے. کنٹرول ظاہری بات ہے وہ بہت زیادہ ایریا تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر آپ کو ایئر پاور بھی چاہیے ہوتی ہے، بیکاز سی کنٹرول یا لینڈ کنٹرول بھی کسی جگہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایئر پاور کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب چونکہ ان کے پاس ایئر پاور نہیں ہے، تو اس حوالے سے کم از کم ان کی یہ جو ماسکیٹو فلیٹ آپ کہہ لیں یا اسمال بوٹس ہیں جو پاور بوٹس ہیں، وہ اپنی ویلیو آف نیوسنس انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کریٹ کی اور انہوں نے استعمال کی. اب آپ دیکھیں ایک شپ کے اگینسٹ اگر کاماکازی بوٹ وہ جاتی ہے اور جسٹ بیفور امپیکٹ اس کے جو بوٹ کے اوپر دو اس کے رائڈر ہوتے ہیں، وہ رائٹ لیفٹ پہ اپنا وہ جمپ مار جمپ جاتے ہیں کر دیں. پانی میں، اور وہ بوٹ جا کے ہٹ کرتی ہے. تو دس از اے ویری ویری سمپل وے آف ہٹنگ دا شپس. تو یہ آئی تھنک انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ماسٹر کیا ہے، اور اس کو اب نہ کسی میزائل سے آپ روک سکتے ہیں نہ کسی اور طریقے سے. اور یہ کیسا انہوں نے آلہ استعمال کیا یا جنگ کے حکمت عملی کے حساب سے جو بڑا مؤثر رہا ہے.